جب ہم میک اپ کر لیتے ہیں ہاں ہاں تو پھر ہم وضو نہیں کر سکتے نا، مطلب ہم پانی یوز نہیں کر سکتے، تو کیا پانی کے ہوتے ہوئے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کہ عذر شرعی نہیں بنے گا نا. ہاں یعنی مثال کے میک اپ کیا ہوا ہے اور ایسا میک اپ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ پانی کو آبسٹرکٹ کر رہا ہے کھال تک یا جلد تک اسکن تک پہنچنے کے لیے، وہ پینیٹریٹ تو نہیں کر پائے گا. تو پھر اس صورت میں ان کو میک اپ اتار کے پھر وضو کرنا ہوگا، یا وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی میک اپ ویک اپ کرنا ہے تو کریں. لیکن یہ کہ تیمم کی گنجائش نہیں بن تیمم کی سکتی، گنجائش اس کی وجہ ویلڈ ریزن نہیں ہے. ویلڈ ریزن نہیں ہے. کچھ میک اپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جلد تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ نہیں ہوتے اور وہ لگا ہوا بھی ہو تو اس کے اوپر بھی وضو ہو سکتا ہے. یہ تو میک اپ کے ایکسپرٹس بتائیں گے، ٹھیک ہے، اہل خبرات جو ہیں وہ بتائیں گے اس کے بارے میں. لیکن یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر وہ میک اپ پانی کو کھال تک یا جلد تک پہنچنے میں آبسٹرکشن کریٹ کر رہا ہے، پہنچنے ہی نہیں دے رہا، یعنی آپ کبھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو اگر آپ سوئی سے اکھاڑیں تو اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایک لیئر سے ہوتی ہے، مطلب پوری طے ہے جو نہیں پہنچنے دے گا پانی، پہنچنے نہیں دے رہا، تو پھر اس صورت میں وہ میک اپ جو ہے وہ رکاوٹ بنے گا اور وضو نہیں ہو پائے گا. کوئی برانڈ اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میک اپ جو ہے وہ آپ کو جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور انسان کو اعتماد ہو جاتا ہے اس برانڈ پہ، تو پھر ٹھیک ہے. یہ تو اصول ایک ہے کہ تشخیص الموضوع بید المکلف، کہ یعنی موضوع کی جو تشخیص ہے نا کہ ایسا ہو جائے گا اور اس کو اطمینان ہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے. ہم تو ایک اصولی بات عرض کر سکتے ہیں. یہی فارمولا اس میں ہوتا ہے. آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ایک دکان پہ حلال کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو ملک ہے یہاں پہ 2 نمبر ہی نہیں ہو سکتی کہ حلال نہ اور سرٹیفکیٹ ایسے لگا دیا، تو مجھے اطمینان آ گیا کہ حلال ہوگا، تو بس میں اس کو حلال سمجھ کے کھا لوں. اگر اس کو یقین ہے اسی وجہ سے کہ ٹرسٹ وردی برانڈ ہے کہ جس نے اس بات کا کلیم کیا ہے اور ایک انسان ذاتی طور پر جانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا کلیم بالکل درست ہے، تو اس کلیم کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. مفتی صاحب یہ میک اپ والا سوال جو ہے بالکل بس یہی ہے بیانی. تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ایک تو جیسے یہ کوئی بھی ایسی چیز جو تہ بن جائے، حضرت فرمایا اکھڑ جائے، اس میں تھوڑا سا اور اضافہ یہ کہ جیسے بعض وقت بیس لگاتی ہیں نا خواتین 6 قسم کے، اس کے بعد وہ سارے گڑھے بھرتے ہیں اور پھر چہرہ ایک پر نور سا نکل کے نظر آتا ہے، تو وہ بھی اگرچہ یوں کرے تو اکھڑے گا نہیں لیکن وہ تہ بنا لیتا ہے. ہاں اگر صرف کریم ہے یا تیل لگا ہوا ہے تو یہ اگرچہ پانی کو بظاہر ہم دیکھیں تو پہنچنے نہیں دیتا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ سر میں تیل لگاتے تھے اور اسی پر مسح بھی فرمایا، تو فقہا نے اس کی اجازت دی کہ اگر کریم یا تیل ہو اور اچھی طرح جیسے جسٹ کر لیا، یوں کہ پوری تہ لگا دی ہو ایسے نہیں، تو وہ مانع نہیں ہوگا، اس میں وضو ہو جائے گا گویا کہ. باقی یہ کہ تیمم جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ طے ہو اور پانی نہ پہنچے اور آپ تیمم کر لیں، کہ یہ شرعی عذر نہیں ہے، نہیں بنے گا. صحیح. باہر کا جو حلال کا آپ نے فرمایا اس میں بس اتنا تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ وہ ہوٹل یا دکان مسلمان کی ہونی چاہیے. اچھا. اب اگر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ بلیو کر لیں آپ، یہ حلال ہے، ذبح شرعی ہے، تو آپ بلیو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں تو میزبان سے کوئی پوچھتے ہیں کہ مرغی میں بسم اللہ پڑی کہ نہیں پڑی، حالانکہ ہماری نالج کے مطابق اگر 1000 مرغیاں ہیں تو 200-300 تو مری ہوئی ڈال دیتے ہیں یہ لوگ اس کے اندر. مجھے سب چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اس طرح گٹکے منہ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کر کے حلال کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایسی مرغی سامنے آئی ہو، لیکن چونکہ مسلمان کی دعوت ہے ہمیں اس پہ اعتماد ہے کہ مسلمان صحیح لایا ہوگا، یہ حسن ظن ہمیں اس کے کھانے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اطمینان نہ رہو، مثلا ابھی اب کچھ دنوں پہلے میں ایک ایسے ملک میں گیا کہ جہاں مجھے تھا کہ یہاں اتھارٹیز وغیرہ والا اتنا کوئی سخت معاملہ نہیں ہے، تو میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا اور نان مسلم تھے اس کے اونر جو بھی تھے وہاں پہ، تو میں نے کہا یار حلال ہے کھانا؟ اس نے کہا حلال ہے، جس انداز سے کہا مجھے لگا کہ نہیں یہ ایک گڑبڑ ہے، تو مجھے نہیں اطمینان آیا. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا یار چلو ہم کہیں اور، کیونکہ اب یہاں تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی ویسے اطمینان نہیں آ رہا کہ نہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں کہہ رہا، تو پھر آپ اس کو حلال نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں حلال حرام پاک ناپاک یہ مسائل دیانات کے کہلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دیانات کے مسائل، اور اس میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آپ نے کافر سے پوچھنے کی کوشش کی، اس میں اسی خبر کا اعتبار ہی نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ میں جیسے صابن کو کہا اس نے، آپ نے پوچھا کو حرام تو نہیں ملا، اس نے کہا نہیں ملا، اور دل پہ بات جم رہی ہے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن گوشت کے معاملے کے اندر اور پاکی ناپاکی، جیسے پانی پڑا ہوا اس نے کہا یہ پاک ہے آپ وضو کر لیں، اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوگا. یا کہے ناپاک ہے آپ وضو نہ کریں، اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ پاک ناپاک حرام حلال کے اندر نہیں ہوتا ہے. اچھا حلال پہ ایک آپ کو بات عرض کر دوں، ایک بچہ ہمارا سپر مارکیٹ میں کام کرتا تھا UK کی. صحیح ہے. وہ ایک چپس لاتی تھی ایک کمپنی، وہ بکتا ہی نہیں تھا. اچھا. اس نے کہا تم ایسا کرو اس میں گول انڈا بناؤ اور اس میں لکھو حلال. حلال. اوف. انہوں نے کر دیا، اس کے بعد اتنا بکا ہے کچھ نہیں. یہ حال ہوتا ہے بس، یہ کہ وہی حلال ہے جو آپ کو کہا انہوں نے.